ایک گنہگار گناہ کر رہا تھا تو قریب سے ایک نیک آدمی گزرا تو یہ گنہگار بہت ہی شرمندہ ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے، بہت ہی شرمندہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ والے نے کہا، او نادان، میں نے تجھے گناہ کرتے صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے اور تو مجھ سے اتنا شرما رہا ہے، اتنی شرم کر رہا ہے۔ او نادان، تو اس رب سے شرم کیوں نہیں کرتا جو ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے؟ بلی کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ پخانہ کرنے کے لیے پاک جگہ تلاش کرتی ہے اور پھر اس پہ مٹی بھی ڈال دیتی، کیونکہ وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ کوئی بھی اس کی غلاظت دیکھے۔ اے انسان، تو کیسے برداشت کر لیتا ہے کہ تیرے گناہوں کی غلاظت پہ کسی کی نظر پڑے؟ تجھے بھی چاہیے کہ اس غلاظت پہ توبہ کا پردہ ڈال۔ تو دیکھتا نہیں ہے جب بھاگا ہوا غلام واپس آ جاتا ہے اپنے مالک کی طرف تو مہربان آقا اسے قید کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر تو بھی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو تیرا بھی کام بن جائے گا۔ آج عمل کا حساب کر لے، کل جب اعمال نامہ کھول دیا جائے گا تو پھر معافی نہیں ملے گی۔ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اے نوجوان، آج گناہوں سے ڈر تاکہ قیامت کے دن تجھے کسی کا ڈر نہ ہو۔ اور تجھے پتہ نہیں ہے اپنے رب سے صلح کرنے والا، تعلق برقرار رکھنے والا شخص محشر کے بازار میں ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ اگر تو عقل مند ہے تو رات کو کیے ہوئے گناہوں کی رات کو ہی معافی مانگ کے سو۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہر وقت بخشش کے دروازے کھول کر ہی رکھتا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گرے وہ سنبھال نہ لے؟ اگر تو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے۔ اے نوجوان، جا اس کی بارگاہ میں حسرت اور افسوس کے آنسو بہا، اس کی بارگاہ میں معافی کی نیت سے جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اس کے گناہ آنسوؤں سے ہی دھو دیے گئے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھ، اور تیری آنکھوں سے نکلا آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا، میں تیری بخشش پہلے فرما دوں گا، تیرے ساتھ میری صلح پہلے ہو جائے۔ بندہ جتنا بھی گنہگار ہو، جتنا بھی بدکار ہو، سیاکار ہو، خطا کار، ڈوبا ہوا ذلت میں ہو، اگر ایک مرتبہ وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد وہ گنہگار شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اس طرح پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کے شہر بسطام میں کسی کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا، کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا۔ وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی۔ یہ خبر چلتے چلتے حضرت بایزید بسطامی تک گئی۔ کسی نے کہا، حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے شہر بسطام میں کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے، وہ ناچتی ہے، گاتی ہے، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے۔ حامیہ وہ کیا کرتی ہے؟ کہا ساری رات جوانوں کو اپنے پاس رکھتی ہے، ان کی خواہش پوری کراتی ہے اور پیسے لیتی۔ کہا پھر اس طرح کرو، اس طوائف کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ بابا جی کے لیے بھی تیرے پاس کچھ وقت ہے۔ ایک شخص گیا اس طوائف کے پاس، ناچنے والے کے پاس، کہا وہ جو بڈھا بابا نہیں ہے، سفید داڑھی والا بابا، وہ کہتا ہے میرے لیے بھی کچھ تیرے پاس وقت ہے؟ اس عورت نے کہا یہ تو ہے ہی بڈھا بابا، یہ کرے گا ہی کیا میرا؟ اس طوائف نے کہا میں 1 لاکھ لوں گی، رات کو بڈھے کو بھیج دینا میرے۔ حضرت بایزید بسطامی نے جب سنا تو کہا میں 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے میں کروں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ میں 2 لاکھ دینے کے لیے تیار، شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ اے بات طے ہو گئی، سودا طے ہو گئی۔ حضرت بایزید بسطامی جا رہے ہیں کنجری کے محل کی طرف، طوائف کے محل کی طرف۔ زمانہ دیکھنے والا ہے، کوئی تو رو رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ، ایک ہی تو سورج ہے ہمارا، اگر یہ بھی غروب ہو گیا تو ہم روشنی کہاں سے لیں گے؟ خیر، حضرت بایزید بسطامی اس کنجری کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، طوائف کے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو طوائف بن سمر کر حضرت بایزید بسطامی کے سامنے پیش ہوئی۔ جب آپ نے اس طوائف کو دیکھا آپ نے کہا مائی میں دوسرے گاہکوں کی طرح نہیں ہوں، پہلے جا کے غسل کر کے۔ اس نے کہا تو کس طرح کا گاہک ہے؟ اور پہلے بھی تو گاہک آتے ہیں وہ کہتے ہیں جا کے میک اپ کر کے آ، اور تو واحد گاہک ہے جو کہتا ہے جا کے غسل کر کے آ۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہی ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے۔ یہ طوائف گئی غسل کر کے، آپ نے فرمایا اب جا کے وضو بھی کر کے۔ طوائف گئی اب وضو بھی کر کے، جب وضو کر کے آئی تو آپ نے فرمایا مائی اب جس طرح
میں کروں گا بس ویسے ہی کرتی چلی جانا۔ حضرت بایزید بستامی نے مصلی بچھایا، پیچھے اس طوائف کو کھڑایا، آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نہیں، اس طوائف نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نہیں تھے۔ آپ قیام میں کھڑے ہوئے، وہ طوائف بھی قیام میں کھڑی ہوئی، آپ رکوع میں گئے، وہ طوائف بھی رکوع میں گئی، آپ سجدے میں گئے، وہ طوائف بھی سجدے میں گئی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ چیخ کر کہنے لگے، رو کر کہنے لگے، او میرے کریم رب، تیری اس بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔